حضرت بلال کی وہ تکالیف ہمارے سامنے، حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ان کا حمل ساکت کر دیا گیا، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش، اتر پردیش میں آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو کہ مکہ کی سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین ہے، بلال حبشی ہے، اور حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام ہے، اور حضرت یاسر بن عمار کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، امیہ بن خلف یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارتا ہے، تھک جاتا ہے، ابو جہل مارتا ہے، تھک جاتا ہے، ابو لہب مارتا ہے، تھک جاتا ہے، اور پھر امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی سے کہتا ہے کہ بلال اب تم مارو، تم طاقتور ہو۔ حضرت بلال پریشان ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، حضرت عمار کے قریب جاتے ہیں تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ بلال آپ بھی مجھے 2-3 کوڑے مار دیجئے، مگر یہ مت کہیے کہ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، مار لو مجھے بھی 2-3 کوڑے۔ تم امیہ بن خلف جو ان کا جنہوں نے حضرت بلال کو خریدا تھا، وہ پکار کر کہتا ہے بلال مارو اس کو۔ حضرت بلال حضرت عمار بن یاسر کی طرف دیکھتے، ابو لہب کی طرف دیکھتے، حضرت عمار بن یاسر کی طرف دیکھتے، امیہ بن خلف کی طرف دیکھتے، حضرت یاسر بن عمار کی طرف حضرت بلال دیکھتے اور ابو جہل کی طرف دیکھتے ہیں اور پکار کر کہتے کہ سنو یاسر بن عمار، جب تم اس اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا اعلان کر چکے، تو جب تم اللہ کے دین کے لیے کوڑے کھا سکتے ہو تو بلال بھی تمہارے لیے کوڑے کھائے گا۔ اور پکار کر امیہ بن خلف کو کہتے ہیں کہ اکیلا یاسر بن عمار کوڑے نہیں کھائے گا، بلال بھی کوڑے کھائے گا اور تمہاری مصیبت کا مقابلہ کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کبھی بھی حالات سے مایوس مت ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ حضرت بلال کو کیسی تکلیف دی جاتی تھی مکے کی سرزمین پر، ریت پر لٹا کر گرم گرم پتھر حضرت بلال کی پیٹھ پر رکھ دیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کی تکلیف دیکھی تو آنکھ میں آنسو آ گئے رحمت اللہ عالمین کے، اور دعا کی یا اللہ حضرت بلال کے پر کچھ آزاد کر دے اس تکلیف سے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھ میں آنسو کیسے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بلال کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، کہ ہے کہ جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ صدیق اکبر جاتے ہیں، حضرت عباس سے کہتے ہیں جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے، ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ امیہ بن خلف سے بات کرو کہ اس کو آزاد کرے اور کیا قیمت ہوگی ہم دے دیں گے۔ امیہ بن خلف راضی نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر جب آ کر کہتے ہیں کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، آزاد کرنا چاہتا ہوں حضرت بلال کو، تو ظالم امیہ بن خلف کہتا ہے کہ میں نے 50 دینار میں حضرت بلال کو خریدا، 1000 دینار دینا پڑے گا، اور تمہارے پاس جو دو رومی غلام ہے اس کو بھی دینا پڑے گا۔ صدیق اکبر راضی ہوتے ہیں۔ حضرت بلال کو جب اٹھاتے تو حضرت بلال سیرت کی کتابوں میں آیا کہ حضرت بلال جس طرح ہم سجدے میں ہوتے ہیں اس طرح سجدے میں گرے ہوئے اور جسم پر گرم گرم پتھر لگے ہوئے اور خون بہ رہا ہے۔ صدیق اکبر حضرت بلال کو اٹھاتے ہیں، اپنے گھر کو لے کر جاتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ چلو۔ حضرت بلال رونا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں اپنے باپ کی محبت نہیں دیکھی تھی، حضرت بلال نے خوب روتے ہیں۔ تو صدیق اکبر ان سے کہتے ہیں کہ بلال یہیں پر رو لینا، آقا کے سامنے نہیں رونا، میں دنیا کا رونا دیکھ سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو کو برداشت نہیں کرتا، دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کا استقبال کرتے اور صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، شکریہ۔ یہ صدیق اکبر حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے رونا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ساری دولت آپ پر قربان، آپ نے کیسے شکریہ کہا، یہ دولت آپ کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ حضرت بلال جس کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، اللہ کے رسول نے دعا کی، وہ بلال آزاد بھی ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ آؤ بلال میرے سینے سے لگ جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو یہ ظلم ختم ہوگا، یہ ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، تم ختم ہو گئے، تمہارا ظلم ختم ہوگا، تم ختم ہو گئے، تمہارا وجود اس زمین سے اللہ مٹائے گا انشاءاللہ۔ تمہارا ظلم ہمارے حوصلوں کو، ہمارے پیروں میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا کرے گا۔ تم جتنا ظلم کرو گے ہمارے حوصلے بڑھتے جائیں گے، تم جتنا دباؤ گے اتنا اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور ڈٹ گئے زمین پر، اللہ ان کی فرشتوں سے مدد کرتا۔ تو تم ڈٹ جاؤ زمین پر، تم ڈٹ جاؤ زمین پر، ہمت مت ہارو۔ جیسا کہ کسی شاعر نے اچھا کہا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ میں بھری پڑی ہے حضرت بلال کی وہ تکالیف ہمارے سامنے۔ حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ان کا حمل ساکت کر دیا گیا۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش سے کیا کیا گیا تھا، تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم پر جو ظلم کیا جائے گا؟ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کامیابی انشاءاللہ تعالی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی قدم چومے گی۔ جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھو اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے، اقتدار جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں طاقت کے بلبوتے پر، اقتدار کے نشے میں آ کر، کل تمہارے پاس اقتدار نہیں ہوگا، کل تمہارے پاس اقتدار نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، ہمیشہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل پر بھروسہ کرو، دماغ پر مت کرو۔ دماغ تم کو ڈرائے گا۔ جب حضرت بلال کو امیہ بن خلف نے کہا کہ لو گھوڑا لے کر مارو، تو حضرت بلال کی نیت صاف تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر میں نہیں ماروں گا تو آگ میں ڈالا جاؤں گا، مجھے مارا جائے گا۔ مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ حضرت بلال نے سچائی کا ساتھ دیا، حضرت بلال نے اپنے دل کو مانا اور سچائی کا حق کا ساتھ دیا، تو وہ عروج پر پہنچے۔ کون سے عروج پر؟ کہ جب مکہ فتح ہوا تو مکے کی چھت پر کھڑے ہو کر سیاہ فام حضرت بلال نے، صحابی رسول نے نمازاں دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھو کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھو۔